بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین آج ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ بہت ہی زبردست آج بھی معلومات ہوگی اور روزمرہ میں یہ استعمال بھی ہونے والے اعمال ہیں، یعنی لباس کے متعلق۔ تو کتاب اللباس ہی لباس کے متعلق یہ کتاب ہوگی، یعنی اس کے اندر مختلف ابواب آئیں گے۔ تو باب استحباب الثوب کہتے ہیں لباس کا، کپڑے کا مستحب ہونا۔ کیسا لباس؟ تو اس کی صفت لے کے آئیں الابید، ٹھیک ہے، سفید لباس پہننا یہ مستحب ہے۔ اس کے متعلق یہاں پر باتیں ہوں گی اور اس کو انہوں نے کیا بیان کیا؟ مستحب ہونا، اور آگے مستحب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آگے عطف کے ساتھ چند باتیں بیان کریں گے، چند کلر کہتے ہیں وجوازی، ٹھیک ہے، یعنی بابو جوازی، یہاں پر باب محذوف مانیں گے، یعنی عطف ہوگا اس کے اوپر۔ جواز الاحمری والاخضری والاصفری والاسودی، ٹھیک ہے، یہ 4 کلر بیان ہوئے۔ احمر یہ کہتے ہیں سرخ کو، ٹھیک ہے، اس کی جو مؤنث لے کے آئیں گے نا وہ حمراء آتی ہے فعلاؤ کے وزن پر۔ اسی طرح جو سارے آگے سیگے آپ دیکھ رہے ہیں، احمر سرخ، ٹھیک ہے، اس طرح اخضر سبز، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا گنبد خضرا، تو یہ اسی سے وہ مؤنث کا سیگا آتا ہے نا، اخضر سبز لباس پہننا یہ جائز ہے۔ والاصفری جو پیلا، ٹھیک ہے، صفرا اس کی مؤنث آتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر جو بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو یہ جو واقعہ نا گائے والا، یہ پورا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ یا آپ جانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیسا انٹرسٹنگ، دلچسپ، اور اس کے اندر کافی معلوماتی باتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ تو وہ جو گائے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا نا تھا، تو اس کا کلر تھا صفرا، ٹھیک ہے، پیلی گائے تھی۔ آگے ہے اسود، ٹھیک ہے، یہ تو مشہور لفظ ہے، حجر اسود بھی ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کالا پتھر، تو اسی سے اسود، ٹھیک ہے، سودا لفظ اس کا مؤنث آتا ہے۔ تو یہ جو 4 کلر ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جائز ہے۔ تو اس کے حوالے سے آگے باتیں کچھ آئیں گی۔ اور کون سے جائز ہیں؟ کہتے ہیں وجواز ہی، اور اس کا جائز ہونا من قطن، یعنی قطن کہتے ہیں روئی کو، روئی میں سے ہو خواہ یا وہ کتان، یہ کتان بھی ایک قسم کا کپڑا ہوتا تھا، یہ السی کا پودا ہوتا تھا تو اس سے یہ بنتے تھے۔ وشعر، اور شعر کہتے ہیں بالوں کو، اگر شین پر کسرہ پڑھیں گے تو یہ شعر، یہ جس طرح شعر و شاعری کرنا، تو یہ اس معنی میں چلا جائے گا، اور شین پر فتح پڑھنا یہاں ضروری ہوگا کیونکہ جس نہج پر ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بال مراد ہیں، شعر، ٹھیک ہے، وشعر اور بالوں سے، وصوف اور اون، وغیرہ اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں، الا الحریرہ سوائے ریشم کے، یعنی کچھ تو انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیے، تو یہ کافی ڈیٹیل تھی اس کی۔ تو جو چیزیں مطلب ناجائز تھیں، مطلب جس طرح ریشم بیان کر دیا، تو اس کے ہٹ کر انہوں نے کہہ دیا کہ بقیہ آپ کو مطلب ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ اوپر جو کلر بیان ہوئے نا، تو یہ جواز کے طور پر تو یہاں پر باتیں آئیں گی، لیکن مزید بعض اوقات کسی سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر محرم کے اندر پہننا کالا کپڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو بعض علماء پھر منع کرتے ہیں، خاص مطلب اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کچھ ایسے بھی مطلب آپ کو فقہ کی کتابوں میں یا علماء کرام سے مزید باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن یہاں پر ہم احادیث کی روشنی میں جو ایک مطلقاً ہمیں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم پڑھیں گے۔ بقیہ ان کے اوپر جو ڈیٹیل ہے وہ جو ان کی شروحات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میرات المناجی ہے، مشکوٰۃ شریف کی جو شرح ہے، تو اب اس کی جو میرات المناجی مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، تو ایک حدیث ہوتی ہے، تو اس کے نیچے کافی وہ نقطے بیان کرتے ہیں، تشریح بیان کرتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر اگر کالے کپڑے کے بارے میں حدیث ہے تو اس کی وہ ڈیٹیل بیان کریں گے کہ یہ کب جائز ہے، کس طرح جائز ہے، مطلب تو کیا مطلب کب ناجائز ہو جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا۔ یہ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح تشریح جو ہوتی ہے نا، تشریح والی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مطلقاً صرف متن پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی ہے، اس لیے یہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ کئی ایسی احادیث بھی آپ کو ملیں گی کہ جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو یا آپ کو عجیب لگے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن زیادہ فائدہ آپ کو شروحات کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی جو شرح ہے وہ مکتبۃ المدینہ بھی شائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فیضان ریاض الصالحین غالباً اس کا نام ہے۔ تو کچھ اس کی جلدیں لکھی جا چکی ہیں، اگرچہ یہ جو نصاب ہم پڑھ رہے ہیں شاید یہ ابھی اس کے اوپر کام نہ ہوا ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، تو شرح جس کے اندر
صرف ترجمہ ہو وہ نہیں، اس کی بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ تو پڑھنی بھی نہیں چاہیے نا، جو طلباء حضرات ہیں ابتدائی جو دراجات والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو نقصان کیسے ہوتا ہے یہ جاننے والے جانتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں تو کافی کرنے کی ہیں، لیکن آگے سبق پڑھتے ہیں۔ 2 آیات پیش کریں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تو یہ چونکہ لباس کے متعلق باب ہے، کتاب ہے، تو اسی کے مطلب موضوع پر یہ 2 آیتیں پیش کریں گے۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اولاد آدم، تحقیق قد انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، لباسن لباس، یواری کس لیے؟ تاکہ وہ چھپائے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور یہ کہ تمہاری آرائش ہو، واللباس التقوی اور جو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر اور وہ سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اخیارو، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے لفظ سنے ہوں گے اطہر، ٹھیک ہے، جس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، وہ اطیب، ٹھیک ہے، یعنی سب سے عمدہ یا سب سے پاکیزہ، تو یہ بھی اخیر تھا، ٹھیک ہے، افعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے، یہ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی یہ شکل بنی جو آپ دیکھ رہے ہیں، خیرون۔ اسی طرح شرون لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ اشرارو، افعلو کے وزن پر تھا، پھر اشرو ہو گیا دغام کی صورت میں، پھر اس کو شرون کر دیا، خیرون اور شرون۔ تو یہ 2 اس کی مطلب صورتیں بنی۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے تمہارے لیے بنایا کیا؟ سرابیل، پہناوے، کس لیے؟ کہتے ہیں فرمایا تقیکم الحر، تاکہ وہ تمہیں بچائے، جو لباس ہے پہناوے وہ تمہیں بچائیں، الحر، حر کہتے ہیں یہ گرمی کو، تو گرمی سے بچائیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہیں لڑائی سے بچائیں، مطلب لڑائی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو پہناوے ہوتے ہیں، تو مطلب جس طرح پہلی جنگیں ہوتی تھی تو حفاظت کے لیے جو آگے لوہے وغیرہ کا اس طرح استعمال کیا جاتا تھا، تو گویا کہ اس کے بارے میں فرمایا۔ اچھا آگے روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواہ ابو داود و ترمذی۔ اچھا یہاں پر جو ترمذی کے یہ جو لفظ ہے نا پورا، تو یہ میم جو آپ دیکھ رہے ہیں ترمذی کا، تو یہ میم پر فتح نہیں پڑھ سکتے، بقیہ دمہ اور کسرہ یہ 2 صورتیں پڑھ سکتے، ترمذی اور ترمذی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا یہ مطلب نسبت کی ہے تو اس طرح اس کو بھی پڑھیں گے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہنو، ٹھیک ہے، لابسا یلبسو، سامیہ سے یہ باب آتا ہے تو اسی سے اسمعو البسو، تم پہنو، من ثیابکم، تمہارے کپڑوں میں سے جو سفید کپڑے ہیں وہ پہنو۔ کیوں؟ کہتے ہیں بے شک یہ جو سفید کپڑا ہے یہ تمہارے کپڑوں میں سے زبردست ہے، بہترین ہے، اور جو تمہارے مردے ہیں تو اپنے مردوں کو بھی اسی کلر والے یعنی سفید کپڑوں میں ہی کفن دو، کفناؤ، کفن پہناؤ، ٹھیک، اس طرح کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو 2 جو محدثین ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، دونوں ہی یہ سیاستہ کے اندر آتے ہیں، امام ابو داود اور ترمذی، امام ترمذی، انہوں نے اس کو روایت کیا اور فرمایا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آگے نا حدیث حسن صحیح، اس کو بولتے ہیں، کیا اس کا حکم کیا ہے، یعنی حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسن کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آگے جب بڑی کتابیں پڑھیں گے آپ تو اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسی چیزیں ہوتی ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، وَأَن سامورہ، حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنو، بے شک یہ اطہرو و اطیبو، یہ پاکیزہ ہے اور عمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا، اس کو امام نسائی اور امام حاکم نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، روایت کیا ہے۔ امام نسائی یہ سیاستہ کے اندر آتا ہے، ان کا مطلب شمار ہوتا ہے، اور امام حاکم یہ ان سے ہٹ کر ہے، انہوں نے مستدرک الحاکم اور دیگر کتب لکھی ہیں، اور اس کی حدیث مبارکہ کا حکم کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، ضعیف نہیں ہے یا موضوع نہیں ہے۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوعا،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد تھے، مربوع کہتے ہیں درمیانہ قد، ٹھیک ہے، اس کا آپ حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، یعنی نہ سرکار بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی مطلب بہت ہی چھوٹا قد، جس کو مطلب بعض کا ہمارے کچھ اور لفظ بولے تو میں بولنا نہیں چاہتا یہاں پر، بارہ سرکار درمیانہ قد تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اب وہ صحابی آگے کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا، رأیتہ میں نے دیکھا، حوض میں جائے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کس میں، کہتے ہیں فی حلتن، ایک ایسے لباس میں، ایسے حلے میں، اس کی صفت کیا تھی حلے کی، کہتے ہیں حمراء، وہ سرخ تھا، ٹھیک ہے، احمر لفظ اوپر آپ دیکھنا اس کی مونس آئی، حلت یہ مونس تھا تو اس کی صفت جو آئی حمراء مونس آئی، احمر نہیں لے کے آئے۔ اچھا یہ تو انہوں نے دیکھا، اب یہاں پر مزید اپنی اپنے جو لطف بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا میں نے کیسا منظر دیکھا، کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط، کہتے ہیں میں نے کبھی ایسی کوئی شے نہ دیکھی، احسن منہ، جو حضور سے، منہ یعنی حضور سے زیادہ حسین ہو، متفق علیہ، یعنی یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس کا ویسے تو مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہیں تو وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یا مطلب ان کے نزدیک ان کی صحت یا اسناد جو وہ صحیح ہے، متصل ہے، یہ مطلب ڈیٹیل ہے، کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ متفق علیہ سے مراد ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، وعن ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمکہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ملاحظہ کیا، سرکار کی زیارت کی، بمکہ تھا یعنی مکہ میں، مکہ یہ غیر منصرف ہوگا تو اس لیے یہ مکہ تی یا مکہ تین نہیں پڑھیں گے، تو مکہ میں دیکھا، تو مکہ تو بہت بڑا ہے تو اس کی کوئی وادی وغیرہ بھی ہوگی تو آگے انہوں نے بیان کر دیا، وَهُوَ فِي الْأَبْتَحِ، اور حضور علیہ السلام وادی ابتا میں موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، اور سرکار نے لباس کیسا پہنا تھا وہ آگے بیان کرنا، کہتے ہیں فی قبۃ لہ حمراء من ادم، ادم کہتے ہیں چمڑے کو، یعنی سرخ چمڑے سے وہ خیمہ بنا ہوا تھا، تو اس میں سرکار تشریف فرما تھے، تو فخرج بلال، تم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، ٹھیک ہے، نکلے، تشریف لائے، بی ودوئہ، اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے بی و واو پر، بی ودوئہ، اپنے جو برتن تھا مطلب سرکار کا وضو والا، تو وہ برتن لے کر آئے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے میرے خیال میں نور الزام میں، تو یہاں پر بھی کر دوں، یہ واو وضو جو ہم کرتے ہیں نا، وضو نماز کے لیے جو سارا ایک طریقہ کار کے مطابق وضو کرتے ہیں، تو وہ ہے وضو، واو پر دمہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ مسنون طریقے کے ساتھ سارا وضو کرنا، ٹھیک ہے نا، تو وضو کرنا واو کے دمہ کے ساتھ، اور اگر اس کو واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے وضو، ٹھیک ہے، وضو یا ودو، تو پھر کیا ہوگا، یہ مراد ہوگا وضو کا پانی، اور وضو اگر پڑھیں گے تو پھر مراد ہوگا برتن، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیگر بھی مطلب الفاظ ہوتے ہیں جن کا اس طرح بدلنے سے تو یہ سارا چینج ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پر کیا بنے گا، واو کے فتح کے ساتھ پانی مراد ہوگا، تو حضرت بلال حبشی سرکار نے جو وضو فرمایا اور جو پانی برتن کے اندر پانی تھا تو وہ پانی لے کر حضرت بلال حبشی باہر تشریف لائے۔ اب جب باہر آئے تو یعنی صحابہ وہاں پر موجود تھے، تو اب صحابہ کے یہاں عشق بھی دیکھیے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں پر بہت سے نقطے بیان کیے جا سکتے ہیں، خطبہ حضرات تو ضرور یہاں پر سوچ رہے ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال آگے کیا ہے، فامن نادہن و نائلن، یعنی اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ جو سمجھیں، نادی کہتے ہیں کہ چھڑکنا یا تھوڑا ہونا، تو یعنی کسی کو تھوڑا ملا، و نائلن، اور کسی کو زیادہ ملا، ٹھیک ہے، اس طرح حاشی کے اندر بھی اس طرح آپ کو اس کا معنی مل جائے گا، تبرک کے طور پر مطلب کسی کو زیادہ ملا تو مطلب انہوں نے مطلب جتنے اعضاء وغیرہ دھلے یا جہاں پر جنہوں نے پانی وغیرہ لگانا تھا استعمال کیا برکت کے طور پر، اور جن کو نہیں ملا جو رہ گئے، مطلب رش بہت زیادہ تھا تو جن کو ملا تو ان کی تو خوشیاں ہوگی، اب جن کو نہیں ملا تو ان کی مطلب کیسی سوچ تھی، انہوں نے جن کو ملا تھا ان کے ہاتھوں پر ہاتھ ملا، یا جہاں پر وہ تری وغیرہ پہنچی تھی تو ان سے بس لگا کر اپنے جسموں پر یا جہاں پر انہوں نے استعمال کرنا تھا لگایا، برکت کے لیے، کہ برکت ہو جائے کہ حضور کے ہاتھوں نے حضور کے جسم کے ساتھ یہ پانی لگا، تو یہ برکت
صحابہ نے مطلب استعمال کی اور ہمیں بتایا کہ برکت لی جاتی ہے بزرگوں سے۔ بہرحال بہت لمبی چوڑی یہاں پر بات ہو سکتی ہے۔ فخرج النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی پہلے وہ پانی لے کے آئے حضرت بلال حبشی، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر سرکار تشریف لائے۔ کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں وعلیہ، اس حال میں کہ حلۃ حمراء، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ تھا، کیسا؟ حمراء، سرخ۔ اب وہ صحابی جو روایت بیان کر رہے ہیں تو آگے وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں سرکار کی جو ساقیہ، سرکار کی جو پنڈلیاں ہیں ان کی جو سفیدی تھی، اب یعنی کہ یہ جو حلہ سرخ حلہ تھا اس کی شان بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سے سرکار کی جو پنڈلیاں مبارکہ تھی وہ گویا کہ میں اب بھی میری نظروں میں وہ رچی بسی ہیں جو میں نے منظر وہاں دیکھا تھا۔ تو بہرحال فتودع، سرکار نے وضو فرمایا، وأذن، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ فجعلت اتتبع، تو اب یہاں پر یہ اذان جو دیکھی تھی انہوں نے تو اس کی یہ کچھ صورت بیان کریں گے۔ فجعلت اتتبع فاہ، ٹھیک ہے، فمن لفظ آپ نے سنا ہوگا تو یہ اسی کی حالت نسبی ہے، فاہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب آپ نے پڑھنا وہ بڑا ہے، وہ اس کو ملاحظہ فرمائے یہاں پر۔ فاہ ہا ہنا و ہا ہنا یقول یمینا و شمالا حی علی الصلاۃ و آگے حی علی الفلاح، کہتے ہیں پس میں شروع ہوا یا میں نے اتباع کی، یعنی میں جو اپنا چہرہ مبارکہ تھا، یعنی حضرت بلال حبشی کا جو چہرہ تھا، یعنی ہا ہونا و ہا ہونا سے مراد ہے کہ جس طرح ہم آگے جس طرح انہوں نے بیان کر دی یمینا و شمالا، یعنی کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو جس طرح ہم دائیں طرف پھرتے ہیں، چہرے کو پھیرتے ہیں، تو اسی طرح آگے جو حی علی الفلاح بولتے ہیں تو یہ لیفٹ طرف، تو اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے جب انہوں نے یہ پڑھا تو میں نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے اتباع کی یا ان کو مطلب غور سے جب یہ دیکھا۔ اچھا یہاں پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان پر جب ہم دائیں اور بائیں پھرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنا سینہ بھی پھیر دیتے ہیں، تو یہ سینہ نہیں پھیرنا آپ نے نا، یہ غلطی ہے، تو صرف چہرے کو آپ نے لیفٹ اور رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو اگر کسی کو غلط پائیں بھی تو اس کو پیار محبت سے مسئلہ پہلے آپ پڑھ لیں تو پھر اس کو دکھا دیں کہ یہ حضور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سنی سنائی بات آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے غصہ کر جائے، تو بہرحال جتنا بھی ہو موقع کی مناسبت سے ہو کہ غصہ نہ ہو یا وہ آپ سے بدظن نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جو اذان دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو آگے ہے ثم رکزت، پھر گاڑا گیا، رکزت دفن کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، دفن کیا گیا یا ٹھیک ہے، رکزت یہاں پر معنی ہوگا گاڑا گیا، زمین میں گاڑا گیا، لہو ان کے لیے آنازۃ نیزہ، رکزت مجہول تھا تو یہ آگے اس کا نائب الفاعل آ جائے گا، کس کو گاڑا گیا؟ نیزے کو، جس طرح ہوتا ہے نا سترا لگانا، مطلب آگے سے کوئی گزرے نہ، اگر گزرے بھی تو اس کو گناہ نہ ہو اور اس طرح کا مطلب ذہن بھی نہ بٹے نمازی کا۔ تو فتقدم، تو مطلب جب یہ نیزہ وغیرہ گاڑا گیا، فتقدم سرکار آگے بڑھے، فصلی اور نماز پڑھی، یمر بین یدیہ، یمر کہتے ہیں مر یمر گزرنا، بین یدیہ سرکار کے مطلب یہ جو نماز پڑھ رہے تھے جو بھی وہاں صحابہ تھے یا سرکار تھے، تو سرکار اور جو آگے نیزہ گاڑا تھا تو کہتے ہیں کہ بین یدیہ الکلب والحمار لا یمنع، مطلب آگے سے جو نیزے کے آگے سے مطلب کلب کہتے ہیں کتے کو، حمار گدھا، تو یہ گزر رہے تھے تو ان کو لا یمنع، ان کو باز نہیں کیا جاتا، یعنی ان کو روکا نہیں جاتا تھا کہ آگے سے نہ گزرو، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ انہوں نے بیان کیا۔ اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو ایسا نہیں کہ نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض آپ کو احادیث ایسی ملیں گی لیکن شرح آپ اس کی پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ یہ درست نہیں ہے، مطلب نماز نہیں اس سے ٹوٹتی نا۔ بہرحال اگر جان بوجھ کر گزرا اس کو گناہ ہوگا، وہ اپنی جگہ پر، یہ کہ یہاں پر بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گزر گیا ہے، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے نابالغ بچہ بھی اگر گزرتا ہے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گی، اور بڑا گزرتا ہے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، اور اگر جان بوجھ کر بڑا گزرتا ہے اس کو تو پھر گناہ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو الگ صورت ہے، پھر اس کی آپ نے مزید سنی ہوگی کہ اتنے سال یا اتنے مہینے وہ کھڑا رہنا پسند کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کی آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا آگے ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، آگے انہوں نے لفظ کا معنی بیان کیا جو روایت کے اندر استعمال ہوا، الانازہ، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں بفتح النون، یہ نون کی فتح کے ساتھ ہے، یعنی انزاتہ نہیں پڑھیں گے، آنازہ، تو یہ کیا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الوقار آتا، یعنی نیزے کو،
ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی معنی نیزہ۔ آگے ہے وَعَنْ أَبِي رِمْسَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعليه ثوبان أخضران رواہ ابو داود وترمذی باسناد صحیح۔ حضرت ابو ریمسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، وہ یہاں پر حالیہ ہوگی، اس حال میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر دو کپڑے تھے۔ کیسے کپڑے تھے؟ صفت کیا ہے؟ اخضرانی، سبز، ٹھیک ہے، خضرا جس طرح میں نے عرض کیا نا، اخضرو، تو یہاں پر تسنیہ ہے اخضرانی، ثوبانی اخضرانی، دو سبز کپڑے سرکار پہ مطلب آپ نے اوڑے ہوئے تھے۔ تو اس روایت کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کو حکم کیا لگایا ہے کہ یہ اسناد اس کی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسناد بولتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح یہ لفظ جب روایت ہم پڑھتے ہیں، جس طرح یہ پڑھا میں نے ان ابی رمسہ رفاعۃ التیمیّ، اس طرح اور کافی زیادہ نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو ایک ایک دو نام آپ کو مل رہے ہیں نا، لیکن آپ اس کی اصل میں جائیں گے نا، بخاری شریف یا مسلم شریف کے اندر یا جو بھی کتاب کا نام یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کتاب میں، تو یہ آپ کو تقریباً 2 لائنوں میں، 1.5 لائن میں، 3 لائنوں میں اس طرح یہ سند ملے گی، تو یہ اسناد اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں اسی کے متعلق انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ اسناد صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح سے کیا، بہرحال اس کی پھر ڈیٹیل میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ بعد میں پڑھیں گے۔ آگے ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء، سوداء غیر منصرف ہے، تو اس طرح یہ سوداء نہیں گائے گا نا، صفت اگرچہ اس کی بن رہی ہے کہ کالا امامہ ہونا، یہ صفت ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے دن، یعنی جس دن مکہ فتح ہوا اس دن سرکار مکہ میں داخل ہوئے، تو حالت کیا تھی، حال کیا تھا؟ کہتے ہیں اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، ٹھیک ہے، سیاہ امامہ تھا، کالا امامہ تھا۔ اچھا یاد رکھیے ایک روایت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وعلیہ المغفر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہے نا امامہ تھا سیاہ، تو ایک میں آتا ہے وعلیہ المغفر، یعنی سرکار کے سر پر ایک ہیلمٹ تھا، ہیلمٹ مطلب خور یا جس طرح لڑائی وغیرہ کے طور پر مطلب جنگ میں وہ پہنا جاتا ہے سر کو حفاظت کے لیے، تو وہ تھا۔ تو اس کی پھر تطبیق کیا کریں گے، اس پر کیا حکم لگائیں گے کہ یار ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ایک جگہ یہ پڑھا ہے، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے جو ہمارے سازِ محترم نے فرمایا کہ یہ جو امامے والی بات ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جب مطلب مکہ فتح ہوا، سارے مکہ میں داخل ہوئے، تو جب سرکار فرسٹ ٹائم داخل ہوئے نا جنگ وغیرہ یا فتح ہونے کے بعد، تو اس وقت ہیلمٹ یا جو مغفر لفظ بولا میں نے تو وہ تھا، لیکن جب پھر نماز وغیرہ پڑھی یا کچھ وقت وہاں گزرا تو پھر سرکار نے امامہ باندھا ہوگا۔ تو اس طرح اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح اس کو ہم نے بٹھانا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وعن ابی سعید عمرو بن جریس رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ امامۃ سوداء قد ارخى طرفیہا بین کتفیہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کأنی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں سرکار کی طرف اس حال میں کہ سرکار کے پاس سر پر سیاہ امامہ ہے، ٹھیک ہے، اور سرکار نے لٹکایا ہوا ہے طرفیہا، طرفین یہ تسنیہ تھا، طرفین یعنی امامے کے جو دو طرف ہیں ان کو لٹکا رکھا ہے، بین کاتفی، کاتفین یہ بھی تسنیہ تھا، یعنی اپنے دونوں کندھوں کے درمیان۔ آگے ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ وہ 3 کپڑے کیسے تھے، ان کی کیا خوبیاں تھیں؟ فرمایا بید سہولیۃ من کرسف، کرسف کہتے ہیں روئی کو یا سوت کو، ٹھیک ہے، سوتی کپڑا یا روئی والا کپڑا۔ تو سہولیہ جو لفظ ہے نا، یہ آگے اس کی بحث مزید آ رہی ہے نیچے لغوی بحث میں، تو یہ ایک جگہ کا نام تھا، مقام تھا۔ تو یہ بید یہ مطلب ابیض سے، ٹھیک ہے، سفید وائٹ، تو کرسو یعنی جو مقام سہول جو ہے، سہول کا جو مقام ہے اس کے جو روئی کا سفید کپڑا تھا، اس کے جو 3 کپڑے تھے ان کے ساتھ سرکار کو کفن دیا گیا۔ لیس فیہا قمیص ولا امامۃ، اس میں نہ قمیض تھا، نہ قمیض تھی، نہ امامہ تھا،
یہ بھی متفق علیہ ہے۔ السہولیہ لفظ گزرا تو اس کا میں نے عرض کر دیا کہ یہ مقام تھا، ٹھیک ہے، ثیاب تنصب الی سہول، ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا نسبت کرنا، تو یہ اسی سے تنصب آپ ذہن میں رکھیں کہ نسبت کی جاتی ہے، یہ ایسا کپڑا ہے جس کی سہول جو علاقہ تھا اس کی طرف نسبت کی ہے۔ اب یہ سہول کہاں پر یہ علاقہ تھا؟ کہتے ہیں قریۃ، یہ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی بالیمن، یمن کے اندر، ٹھیک ہے، یمن کی ایک یہ بستی ہے۔ والکرسف یہ بھی لفظ گزرا تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں القطن روئی۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَعَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ عنہا کہہ کر انہوں نے اختصار کیا، کیونکہ جو ضمیریں ہیں یہ مختصر کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ آپ نے ہدایت النحو یا دیگر جو عربی کی بکس پڑھی ہیں نا نحو کے اندر، تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ضمیروں کو کیوں وضع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب پورا نام وہ ان عائشہ تا نہیں لے کے آئے بلکہ ضمیر لے آئے، کتنی جگہ بچ گئی اور مطلب ان کا یہ اختصار ہوا، تو اس لیے یہ ضمیر لے کے آئے کیونکہ انہی سے یہ روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، تشریف لائے، کیسی حالت تھی، حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتن چادر تھی، ٹھیک ہے، مرتن چادر کو بولتے ہیں مرحل، مرحل کہتے ہیں یہ رحل، آپ نے لفظ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کجاوا، تو اونٹ کے کجاووں کے اس کے اوپر تصویریں یا اس طرح خاکے وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو من شعرن وہ اس کے تو تھے، یعنی کہ بیل بوٹے یہ جو ہوتے ہیں یہ تو بنے ہوئے تھے، لیکن وہ کلر کیسا تھا؟ کہتے ہیں شعرن اسودا، بالوں کی جو بنی ہوئی سیاہ جو وہ چادر تھی۔ المرت یہ بکسر المیم، یعنی میم کے کسرہ مرت، یہ اس کو پڑھیں گے، کہتے ہیں وہو کسا، اور یہ ایک چادر تھی۔ اور مرحل یہ جو مرحل یہ لفظ ہے کہتے ہیں هو الذی فیہ صورت رحال الابل، کہتے ہیں جس میں ابل کہتے ہیں اونٹوں کو، اونٹوں کے کجاووں کی کہتے ہیں جس میں تصویریں تھیں، تو اس کو یہ مرحل بولتے ہیں۔ واہی الاکوار، کہتے ہیں یہ جو رحال ہے نا، یہ اکوار اور رحال یہ ایک ہی معنی میں، یعنی کجاوا۔ آگے ہے وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی مسیر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں، یعنی سفر میں ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فقال علی، سرکار نے مجھ سے فرمایا اما کا ماؤن، یہ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، ما کا کاف ضمیر علیحدہ ہے، یعنی پوچھا، خطاب کیا، کیا آپ کے پاس اے مغیرہ بن شعبہ کیا آپ کے پاس پانی ہے، یعنی وضو وغیرہ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ہے، موجود ہے۔ تو سرکار نے فنازل عن راحلتہ، یعنی سواری پر تھے، سفر میں تھے چونکہ، تو سرکار نے یہ جب جواب سنا کہ پانی موجود ہے تو سرکار اپنی راحلہ یعنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ فمشا، تو سرکار ایک طرف چل پڑے، حتی توارا فی سواد اللیل، یہاں تک کہ سرکار رات کی جو تاریکی تھی تو اس میں سرکار اوجل ہو گئے، یعنی دور نکل گئے۔ ثم جاء، پھر جب فراغت وغیرہ کے بعد سرکار تشریف لائے، فافرغت علیہ من الاداوتی، تو برتن جو میرے پاس پانی والا تھا تو کہتے ہیں اس میں سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی گرانا شروع کیا، یعنی وضو وغیرہ جو سرکار نے پورا معاملہ کرنا تھا۔ فغسل وجہہ وعلیہ جبۃ من صوف، سرکار نے اپنا چہرہ مبارکہ دھویا، ٹھیک ہے، غسل جس طرح غسل لفظ آپ نے سنا ہے تو وہ ہوتا ہے نہانا، غسل، اور اس کو غسل کے معنی میں لیں گے تو پھر ہوگا دھونا، تو سرکار نے اپنا چہرہ دھویا، یا اس طرح نہیں کریں گے کہ سرکار نے اپنے چہرے کا غسل کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی حالت بیان ہو گئی، آگے کہتے ہیں اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا؟ جبہ تھا، صوف یعنی اون کا، ٹھیک ہے، صوفی جو بزرگوں کو بولتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بولے جاتے ہیں کہ وہ ایک ان کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ اون کے لباس وغیرہ پہنا کرتے تھے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے۔ فلم یستطیع، اب جب چہرہ وغیرہ دھلایا تو کہتے ہیں فلم یستطیع، تو سرکار نہ نکال سکے، یعنی سرکار نے یہ نہ نکال سکے ان یخرج ذراعیہ منہا، یعنی اس سے، یعنی جو جبہ تھا تو اس سے اپنی کلائیوں کو باہر نکالتے تو یہ مطلب تانگ وغیرہ تھا، تو حتی اخرجہما من اسفل الجبۃ، یہاں تک کہ سرکار نے پھر جبے کے نیچے سے، مطلب ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنے مطلب بٹن نہ یہ جو کلائیوں کو کھولنے کفوں کے، تو بعض کا جس طرح چھوٹے بچپن بندہ یوں نیچے سے نکال لیتا تھا، تو یوں سرکار نے نا پھر نیچے سے نکالا، یہ بھی جواز کے لیے اور ایک طریقہ بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ بتایا۔ فغسل ذراعیہ، تو پھر کلائیاں دھوئیں، ومسح برأسہ، اور سر کا مسح کیا، ثم، پھر فرماتے ہیں احویت، میں جھکا، کس لیے؟ تاکہ لانزع خفیہ، سرکار کے میں جو موزے تھے ان کو مطلب اتاروں، ٹھیک ہے، نازع اتارنا، تو فقال، سرکار نے فرمایا دع، چھوڑ دے، ہما مطلب ان کو نہ اتار، چھوڑ دے،
فإنی أدخلتہما، بے شک میں نے ان دونوں کو داخل کیا ہے، مطلب پہنا ہے، طاہرتین پاکیزگی کے حال میں، یعنی پاک کر کے مطلب پہنا ہے۔ اب یہ موضع وغیرہ کے جو احکام ہیں ان کی ڈیٹیل ہم نور الاضاء کے اندر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ کتاب شروع کی ہے تو یقیناً آپ وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے، تو وہاں پر ان کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، کس طرح کرنا چاہیے، مطلب سارے اس کی جو پوری ایک فصل تھی، پورا ایک باب تھا، وہ ہم نے وہاں پر پڑھا ہے۔ تو وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، تو سرکار نے ان پر پھر مسح فرمایا، متفقٌ علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ وفی روایت وعلیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابھی یہاں پیچھے تو بات ہوئی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جبہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر نام نہیں ذکر کیا تھا، مطلقاً یہ بیان کیا تھا کہ جبہ تھا اور صوف کا تھا، تو یہاں پر نام بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کس ملک کا یا کس علاقے کا تھا، کہتے ہیں یہ جبہ تھا تو یہ شام علاقہ تھا، شام کا، تو وہاں تھا، وہاں کا یہ جبہ تھا۔ ضیقۃ الکمین، اس کی جو کمین یعنی آستینیں تھیں، تو یہ ضیق، یہ دیگ جو لفظ آپ نے سنا گا تنگ، تو یہ تنگ تھیں، تو اس وجہ سے سرکار نے اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے اس کو پھر نکالا دونوں ہاتھوں کو۔ اور ایک روایت کے اندر علاقے کا بھی نام ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کہتے ہیں ان ھذہ القضیہ تھا، کہ بے شک یہ جو واقعہ تھا، قضیہ واقعے کو بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا جو آپ نے سنا، کانت فی غزوۃ تبوک، تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر تھا، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تبوک کا یہ غیر منصرف ہے۔ باب استحباب القمیص، قمیص کا مستحب ہونا، یعنی جو ہم قمیض پہنتے ہیں تو یہ مستحب ہونا، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ کہتے ہیں ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القمیص، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب لباس تھا نا، کہتے ہیں وہ قمیض تھا، ٹھیک ہے، احبو یہ مطلب اس میں تفضیل تھا، ٹھیک ہے، کانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، احب الثياب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو جو سب سے زیادہ پسند تھے وہ یہ القمیص، قمیض تھا۔ تو اس روایت کو کہتے ہیں رواہ ابو داود و ترمذی یا ترمذی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کو امام ابو داود امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حکم کیا لگایا اس حدیث پر، کہتے ہیں حدیث حسن، یعنی یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح کے مطلب جس طرح ہے نا صحیح، تو گویا کہ یہ سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ بھی صحیح ہے، یعنی ضعیف یا اس طرح موضوع وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو پھر صحیح کی پہلے قسم آتی ہے، صحیح لذاتی ہی لغیرہ، حسن لذاتی ہی لغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کا مرتبہ صحیح کے بعد ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ باتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، ان کو عمل میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔